السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی آج شوکت خانم ہسپتال میں ہونے والی دوسری پریس کانفرنس کی۔ جی، یہ عمران خان پر وزیر آباد میں حملے کے بعد یہ دوسری پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے وہ بیماری کی حالت میں یہ پریس کانفرنس کی۔ عام طور پر سوچا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان دھیمے پڑ جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے، ڈر جائیں گے، تھوڑا سا خوف کا شکار ہو جائیں گے، کمپرومائزڈ ہو جائیں گے، تھوڑا سا جھک جائیں گے، اپنے موقف میں لچک لائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عمران خان مضبوطی سے کھڑا ہے، بلکہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ ایسا کیوں سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان ایسا کیوں کرے گا؟ آئے ذرا تھوڑا سا دیکھیں۔ اس وجہ سے سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان کی تازہ حکومت فارغ کی گئی ہے۔ اس وقت پہلے ہوتا یہ تھا کہ مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت تو کرتی تھیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ تمام پارٹیاں مل کر ایک کی مخالفت کریں۔ مسلم لیگ نون بہت بڑی پارٹی ہے، بہت طاقتور پارٹی ہے، اس کے 4 مرتبہ اس کے وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی بہت مضبوط ڈیموکریٹک پارٹی کہلاتی رہی ہے۔ اب کس حد تک ڈیموکریٹک ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے وہ۔ اور تیسرا دیکھا جائے، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں JUIF بہت بڑی مذہبی سیاسی قوت ہے، اور اس کے فالوورز ہیں، اور اس حد تک کہ وہ کسی کو چوں نہیں کرنے دیتے۔ اس کے بعد دیکھیں ANP بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے، متحدہ کو دیکھیں بہت بڑی سیاسی طاقت ہے سندھ کی اور خاص طور پر کراچی کی۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں، اور ایک پوری طاقت سے اس کو جھکانے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے وہ اکٹھی اور متحد ہیں۔ آگے دیکھا جائے، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ امریکہ جیسی قوت اس کے خلاف ہے۔ وہ اس کو پسند نہیں کر رہے، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اب حکومت میں نہیں آنا چاہیے، اسے فرنٹ پہ لیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا تازہ تاثر کہ یہ ظاہر کر دیا گیا کہ شاید فوج بھی اس کے مخالفت پر کھڑی ہو گئی ہے، اور ISPR یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ DG ISI اور DG ISPR دونوں آ کر اکٹھے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ ان کے لہرائے گئے کاغذ کو، سائفر کو وہ ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو آپ، اور وہ حکومت کو بار بار کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ اور ایسی صورت میں جب اس کے حامیوں کو، ان کے حق میں بات کرنے والوں کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، جب ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ان کے بیڈ رومز کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان اب دھیما پڑ جائے، اب کمزور پڑ جائے، یا وقتی مصلحت کے تحت ہی تھوڑا سا بیک فٹ پر آ جائے، تھوڑا سا انتظار کر لے، پھر اس کے بعد دوبارہ احتجاج شروع کرے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس نے وقت پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیڈرشپ آسان نہیں ہے، ایک تلوار کی نوک پر قدم رکھنا ہے، نوک پر، اور آپ ذرا سا ڈگمگائے اور آپ کی پوری حکومت ختم کر دی جاتی ہے، آپ کی پوری رجیم ختم کر دی جاتی ہے، آپ کی پوری قیادت کو اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی نازک مرحلہ عمران خان پر تھا۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ امریکہ میرا مخالف ہے، عمران خان کو پتہ ہے میری حکومت ختم کر دی گئی، عمران خان کو پتہ ہے بیوروکریسی میری مخالف ہے، عمران خان کو پتہ ہے کہ IG پنجاب ان کی بات نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے جی میں خود نوکری سے چلا جاؤں گا لیکن آپ کی FIR نہیں کاٹوں گا۔ انہیں پتہ ہے کہ پرویز الہی ایک نازک پوزیشن پر کھڑا ہے، اس کے ساتھ تو کھڑا ہے لیکن انتہائی نازک اس کی پوزیشن ہے، اسے پتہ ہے تمام سیاسی جماعتیں اس کی مخالف ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ایون اس کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے گندے انڈے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اور اس نے کیا کیا جی آج کی پریس کانفرنس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ISPR کو وہ جواب دیا ہے کہ شاید اب مرکزی جو قیادت ہے، فوج کی قیادت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، وہ اپنے آپ کو ری تھنک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے بڑا تگڑا جواب دیا، انہوں نے کہا جی میں نے ایک شخص کی مخالفت کی، ایک شخص کی شکایت کی، اور آپ ایک شخص کی شکایت کو آرمی کی شکایت کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایون انہوں نے مثال دی کہ اگر PTI میں کوئی شخص ایک غلط کام کرتا ہے تو اسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری PTI غلط ہے؟ سملرلی اس نے کہا جی میں نے ایک افسر کی جس کے پیچھے ایویڈنسز موجود ہیں، جس کے پیچھے بہت ساری وجوہات موجود ہیں،
میں نے اس کی شکایت آپ سے کی ہے کہ وہ لوگوں کو ننگا کر رہا ہے، وہ لوگوں پر مروا رہا ہے، وہ لوگوں پر حملے کروا رہا ہے، اور آپ اس کی حمایت میں آ گئے ہیں بغیر انکوائری کے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کے ہاں مطلب آرمی میں سارے ہی فرشتے ہیں فرض کرو، تو پھر کورٹ مارشل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ انڈیویجولز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بالکل آرمی کی قیادت کو باور کرایا ہے کہ آپ ایک شخص کو آرمی نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص کی غلطی ہے تو اس غلطی کو ماننا پڑے گا۔ یہ علیحدہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ اسے سیک کر دیں، اسے کہہ دیں یہ ہمارے انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس کو خود پروب کریں گے اور خود اس کی تفتیش کریں گے، لیکن وہ شخص ایک جگہ پر برقرار ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں آپ اس ایک شخص کے حق میں نہیں کھڑے ہوئے، آپ پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور آرمی کبھی اپنی پوری قوم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی اسٹرانگ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اور ایک بات اور میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں آپ عمران خان کے رد عمل کو دیکھیں اور دوسری طرف ہمارے ان افسروں کے رد عمل۔ عمران خان کا رد عمل مفاہمانہ ہے، وہ محبت کی بات کرتا ہے، وہ آرمی سے جڑاؤ کی بات کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو اس کی تحقیق کا جائے، اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے بہت اچھی بات ہے، وہ کنٹینیو کریں وہ لوگ، لیکن اگر کوئی غلط کر بیٹھا ہے تو آرمی کو اس کا سارا الزام اپنے چہرے پر نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس کو سزا دینی چاہیے اور اس کو صاف کرنا چاہیے۔ یعنی عمران خان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مفاہمانہ ہے، اس کے مقابلے میں جو افسروں کا رویہ ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ وہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو سزا دو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو سزا دو، فلاں کو، مطلب یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ ریاست مان لیتے اور آرمی ریاست کی ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نرم سا جواب دیتا ہے، اس سے اس کی قیادت کو دوسری بات اس خوف کے ماحول میں ہوا پڑا یہاں تک کہ شیخ رشید جیسے قائد سیاسی گاگ لیڈر وہ کہتے ہیں کہ بس اب ختم کر دیں، وہاں سے لانگ مارچ راول پنڈی آئے، وہاں سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں نہیں، منگل کو لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوگا اور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوگا۔ پھر آباد سے جس جگہ پر حملہ ہوا تھا، جہاں کنٹینر ابھی تک کھڑا ہوا ہے، کنٹینر نہیں سے روانہ ہوتا ہے، تمام اور وہ تازہ دم ہو کر نہ صرف خود نکلا ہے بلکہ اس نے اپنے مرکز کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی پوچھ کر، اپنی پارٹی کو پوچھ کر دیا۔ اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا، عمران خان نے کل کے بات کر کے چند ایک لوگوں اور اس کا الزام باقی طرف پاکستان پر ہے، یہ پاکستان کو ننگا کیا گیا اور یہ ویڈیو بنائی گئی۔ آج ویڈیو اگر وہ فیک نہیں ہے، وہ درست ہے، وہ ویڈیو درست ہے، وہ ویڈیو وہ بلوایا ویڈیو بناتے اور وہ اوریجنل ویڈیو ہے جو آرمی سواری کے پاس ہے، اور آرمی سواری میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس کی بازی کی بہت انصاف کے لیے نہیں لڑ رہا، اس کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ہے، تمام پی ٹی آئی کے سینیٹر کریں گے، اور عمران خان خود اس پوری موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان بہت ہی اہم تھی، اس سے نہ صرف لوگوں کو بوسٹ ملا ہے بلکہ نیا بدلہ ملا ہے، اور عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور جو نہ صرف پاکستان کی قیادت کر سکتا ہے، اپنی قوم کی قیادت کر سکتا ہے،
رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.